ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے اس طرح کی کوئی ویڈیو شیئر کی، وہ مجھے بھی دے دی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اللہ حافظ کہنا منع ہوتا ہے، بلکہ صرف سلام، جب آؤ یا جاؤ تو سلام کر کے آؤ، سلام کر کے جاؤ۔ جبکہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں طریقہ یہ ہے کہ آنے پر سلام کرتے ہیں اور جانے پر خدا حافظ یا اللہ حافظ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سنت تو یہی ہے کہ جب آپ ملیں تب بھی سلام کریں اور جب جانے لگیں تب بھی سلام کریں، یہی سنت کریمہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ حافظ بھی کہہ دے، خدا حافظ بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر سلام کے بغیر بھی کہہ دے تو ترک سنت تو ضرور ہے، کوئی واجب تو نہیں تھا۔ جس نے یہ لکھا جو پوسٹ والا ہے، اس سے اگر رسائی ہو جائے تو پوچھیں کہ کیا جاتے ہوئے سلام کرنا واجب ہوتا ہے یا سنت ہوتا ہے؟ تو سنت ہوتا ہے، اور ترک یہ وہ ایسی سنت ہیں کہ جس کے ترک پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہذا اگر ہمارے گھروں میں رائج ہے خدا حافظ اللہ حافظ، تو میں ضرور کہوں گا کہ اس میں السلام علیکم بھی شامل کیا جائے، لیکن یہ جرات میں شریعت کے اوپر نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی سلام کر کے نہیں گیا اور صرف اللہ حافظ کہا تو میں نے کہا یہ ممنوع ہے اور گناہ ہو جائے گا، یا اس کو ناجائز یا اس کو بدعت کہنا شروع کر دوں۔ یہ بدعت کا نعرہ لگانے والوں کو ایک شرعی اصول اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جس پر براہ راست قرآن یا حدیث سے سختی نہیں کی گئی، حکم نہیں دیا گیا، اور وہ معاملہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو جائے، تو مسلمانوں کا تعامل یعنی اس کے ساتھ باہم معاملہ کرنا، مسلمانوں کے اندر اس چیز کا رائج ہو جانا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا رَأَوُا الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں مومنین کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ کنگھی وغیرہ کرتی ہیں تو بال نکلتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی نالی میں نہ بہاؤ، بعض کہتے ہیں ایسے نہ پھینکو، کیا کریں؟ دیکھیں بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ بال عورت کے جسم کا حصہ ہے اور اس جسم کا حصہ ہے کہ جو ستر میں داخل ہے، عورت کے بال ستر میں داخل رکھے ہیں، تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اوپنلی پھینک دیں گے تو غیر مرد کی اس پہ نگاہ پڑے، یہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ وہ بدن سے جدا ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کے بالوں پر جادو بہت آرام سے ہو سکتا ہے، کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ہی لے کر اس میں گرہیں لگائی گئی تھی، 7-8 گرہیں، اور پھر آپ پر جادو کیا گیا تھا۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ہوئے، پھر جبریل امین آئے، بتایا کہ کہاں پر آپ کے بالوں میں گرہیں لگا کر کنویں کے اندر ڈالا گیا ہے، وہاں سے نکلوایا گیا، پھر آپ کو اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، آپ ایک ایک آیت پڑھ کے پھونک مارتے تھے، گرہیں کھل جاتی تھی، اور اس طرح پھر آپ اس کے اثرات سے مکمل طور پہ باہر آئے۔ تو اس وجہ سے بھی منع کرتے ہیں بہنوں کو، اور بعضوں نے ٹوٹکا ہے، بزرگوں نے بتایا کہ عورتیں اگر یوں بال نکالتی ہیں اس پہ تھوڑا سا یوں کر دیں، تھو 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 کر کے پھینک دیں، ہلکا سا تھوک دیں اس کے اوپر، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بوڑھیاں جو ہیں بال یوں کر کے تھوڑا سا تھوک کے پھینکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس پہ نظر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو دبا دیں، کسی جگہ کوئی کیاری وغیرہ ہو وہاں دفنا دیں، اور یا پھر اس کو نالی میں بہا دیں۔ بہانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بہا سکتے ہیں، اس سے بہتر کہ آپ اس کو باہر پھینک دیں اور کسی کی نگاہ پڑے یا اس طرح کسی کے ہاتھ میں آئے۔